6 اور 7 مارچ کی درمیانی رات، 16 اور 17 رمضان المبارک کی درمیانی رات پاکستانیوں پر قیامت برپا کر گئی۔ بیک جنبش قلم ایک فیصلے نے پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب عوام کا بھرکس نکال دیا۔ ایک فیصلے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی جائے گی اور متبادل ذرائع سے پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رہے گی۔ یہ یقین دہانی سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف المالکی نے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ساتھ ملاقات میں کرائی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بند کمروں کی ملاقات نہیں تھی۔ اس ملاقات کی باقاعدہ خبر اور تصاویر اور ویڈیوز جاری ہوئیں، اور یہ حکومتی سطح پر تشہیر کی گئی کہ سعودی عرب نے ہمیں اس کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت نے براہ راست بھی پاکستان کو اس کی یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی جائے گی، اور پاکستان کو بابنائے ہرمز کی بندش کے باوجود متبادل راستوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ اس سفارتکاری کے بعد ہوا تھا جس میں پاکستان نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک اعتماد کی فضا پیدا کی، اور پاکستان نے ایران کو قائل کیا کہ وہ سعودی عرب کے اوپر مزید کوئی میزائل یا ڈرون حملہ نہیں کرے گا، اور سعودی عرب کے اندر امریکی اڈوں کو بھی ڈرون یا میزائل سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور ابھی تک اس کے بعد سے جتنے دن گزرے ہیں اس میں ایران نے مڈل ایسٹ کے باقی ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب پر اس کے بعد کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین دہانی کام کر چکی تھی، اور اس معاملے میں سعودی عرب پاکستان کا بہت ممنون تھا، مگر پھر بھی یہ پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے، مگر پاکستان کے اندر ایک فیصلے سے 20% سے زیادہ قیمت بڑھا کر اس سے دگنا امپیکٹ جتنا عالمی مارکیٹ میں ہوا ہے اس سے دگنا امپیکٹ ہمارے غریب اور مڈل کلاس طبقے کو پہنچا دیا گیا ہے۔ میں اپر کلاس یا اپر مڈل کلاس کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں اور ان کو اتنے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی وہ کاروباری طبقہ ہے جو اپنے اخراجات بڑھنے پر اپنی آمدنی از خود بڑھا لیتا ہے، کیونکہ قیمتوں کے بڑھنے کا جو ہے وہ کوئی اس کو روکنے کا میکانزم نہیں ہے کہ کس طرح قیمتیں پاکستان میں کنٹرول کی جائیں۔ جن تاجروں، جن مصنوعات تیار کرنے والوں کی جتنی مرضی ہوتی ہے وہ اس کی قیمتیں مقرر کر لیتے ہیں۔ جب سے جنگ شروع ہوئی اور عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کا کوئی نیا سودا نہیں ہوا۔ پاکستان نے ابھی تک ان دنوں میں کوئی نئی خریداری نہیں کی، نہ کوئی معاہدہ کیا، مگر پیٹرول کی قیمت پھر بھی بڑھا دی گئی۔ یہ وہ پیٹرول ہے جو اس وقت پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس، پیٹرول پمپوں کے ٹینکوں میں اور آئل ٹینکروں کے اندر اور پائپ لائنوں کے اندر موجود ہے۔ اسی تیل پر، اسی پیٹرول اور ڈیزل پر 55 روپے فی لیٹر کے اضافے سے
ان کمپنیوں کے مالکان نے اور اربوں روپے راتوں رات کما لیے ہیں۔ یہ ایسا بزنس ہے کہ جس میں ان کا ایک پیسہ نہیں لگا، لیکن وہ اربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ صرف پیٹرولیم کمپنیوں کی بات نہیں ہے، جن پیٹرول پمپوں کے پاس بڑی مقدار میں پیٹرول موجود تھا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اس لیے چھوٹے بڑے شہروں میں اور دور دراز کے علاقوں میں بھی ان پیٹرول پمپ مالکان نے بہت کم پیٹرول جو ہے وہ خریداروں کو سپلائی کیا اور انتہائی تھوڑا تھوڑا پیٹرول کر کے دیتے رہے اور اس کو اپنے پاس روکتے رہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ جمپ کرنے والی ہے، بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، اس لیے انہوں نے پیٹرول کو اپنے پاس رکھا اور ایک ایک پیٹرول پمپ جو ہے اس کے مالکان نے راتوں رات ملینز کے حساب سے روپے کما لیے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے۔ دوسری طرف وہ پسا ہوا طبقہ ہے جو دہاڑی دار ہے، وہ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین ہیں جن کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں، جن کی دیہڑی میں کوئی اضافہ نہیں، ان کی آمدنی وہی ہے جو پچھلے سال بھی تھی، جو اس فیصلے سے پہلے بھی تھی اور جو اس فیصلے کے بعد بھی ہے، مگر اس 55 روپے فی لیٹر کے اضافے کے بعد جو ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، اب بھی جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں انہوں نے کم و بیش 25% اپنے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ ہر شے جو پہلے سے دکانداروں کے پاس موجود تھی اس کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ ہر چیز جو ایک بندے نے خریدنی ہے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی۔ ٹرانسپورٹ کا امپیکٹ صرف یہ نہیں کہ آپ کے موٹر بائک میں یا آپ کی گاڑی کے اندر جو پیٹرول ڈلتا ہے آپ اسی سے مانگتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس موٹر بائک نہیں ہے، جن کے پاس چھوٹی گاڑی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس کے کرائے بڑھ گئے۔ لوگوں کا اپنے کام کی جگہوں پہ آنا جانا، لوگوں کا اپنے دفاتر میں آنا جانا، لوگوں کا اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا، کالجز بھیجنا، یونیورسٹی بھیجنا، اس کے کرائے بھی بڑھ گئے۔ یہ قیمت بڑھنے سے بجلی کی پیداواری لاگت بھی بڑھے گی اور بجلی کی پیداواری لاگت بڑھنے سے بجلی بھی مہنگی ہوگی اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی آئیں گے اور بجلی کے آنے والے جو بل ہیں وہ جو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں وہ عوام کا بالکل بھرکس نکال کے رکھ دیں گے۔ تو وہ لوگ جن کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا وہ کیا کریں؟ وہ یہ اضافی پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ غریب طبقے کا، یہ لوور مڈل کلاس کا معاملہ جو ہے یہ شاید اس کا گورنمنٹ کے ساتھ اور ان فیصلہ سازوں کے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی ان کی طرف کیوں نہیں سوچتا۔ اگر یہ اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے تو یہ یقینی طور پہ سوچنا چاہیے کہ یہ لگی بدی محدود آمدنی والے جو لوگ ہیں وہ یہ اضافی پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے اور کس طرح اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں گے اور روزمرہ کے اخراجات پورے کریں گے۔ دیکھیں، یہ پیٹرول کے، ڈیزل کے کرائے بڑھنے سے وہ چیزیں جو کھیتوں سے منڈی تک اور منڈی سے دکانوں تک آتی ہیں، جو کارخانوں سے شہروں تک اور شہروں سے پھر دکانوں تک آتی ہیں، ان تمام کے بار برداری کے کرائے پہ بھی فرق پڑتا ہے اور وہ دکاندار، وہ منڈیوں کے آڑتی، وہ مصنوعات بنانے اور بیچنے والے اپنی قیمتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس کا کوئی میکانزم موجود ہی نہیں ہے کہ حکومت ان اخراجات کو، ان قیمتوں کو اسی سطح پر رکھ سکے
جس سطح پر یہ 55 روپے اضافہ سے پہلے تھیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تاجروں اور ان کارخانہ داروں کی لوٹ مار کے نیچے یہ طبقہ جو دیہڑی دار ہے، جو کم آمدنی والا ہے، جو لگی بدی آمدنی والے ملازمین ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، وہ کچلے جا رہے ہیں۔ تاجروں کے لیے بڑا آسان ہے، دکاندار کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اگر اس کی اضافی لاگت ایک چیز پر 5 روپے بنتی ہے تو وہ 5 روپے بڑھانے کی بجائے 10 روپے بڑھا دے، وہ 15 روپے بڑھا دے، اس پر کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن یہ اضافی پیسہ لوگوں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نئی قیمتوں کا اطلاق اس تیل پر ہوتا جو نئی قیمتوں پر باہر سے امپورٹ کیا جاتا، جو نئے سودوں کے تحت آتا، مگر ان پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنیوں اور ان پیٹرول پمپ مالکان کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا اور ان کو یہ اربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکالنے کا لائسنس ٹو کل دے دیا گیا، مگر کسی نے ان لوگوں کا خیال نہیں کیا جو لگی بندی آمدنی کے ساتھ اپنے بہت مشکل ساز کے ساتھ پہلے گزارا کر رہے تھے۔ اب وہ کس طرح گزارا کریں گے؟ اب وہ اپنے اخراجات کس طرح پورے کریں گے؟ اب یہ اضافی پیسے وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس پر حکومت بھی خاموش ہے اور میرے پاس کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں کہ وہ کس طرح کریں گے۔ جب دکاندار اپنی قیمت بڑھا کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیتا ہے تو اس غریب طبقے کے لیے حکومت کو بھی، ان بڑے بڑے ماہرین معیشت کو بھی کوئی نہ کوئی میکانزم طے کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا اور دینا چاہیے اور بتانا چاہیے، کوئی ان کی تنخواہوں میں ریلیف دے کے، کوئی ان کی دیہڑی میں ریلیف دے کے، کوئی اور طریقہ ایسا کیا جائے کہ یہ لوگ اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں اور اس اضافی بوجھ کو برداشت کر سکیں، لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔